کیا آپ جانتے ہیں کہ سٹریس ہمیں صرف ذہنی طور پر متاثر نہیں کرتا بلکہ جسمانی طور پر بھی ہمیں متاثر کرتا ہے؟ یہ جسمانی علامتیں جیسے ہر ٹائم سر میں درد رہنا، ہر ٹائم تھکن رہنا، ہر ٹائم تھکاوٹ محسوس کرنا، پٹوں میں کھچاؤ محسوس کرنا، پٹوں میں درد رہنا، نیند کا آنا، نیند کی کمی کا شکار ہونا، یا سو کر اٹھنے کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرنا، چڑچڑاپن رہنا، غصہ کرنا، غصہ آنا بار بار، یا جنسی خواہشات کا کم ہو جانا، یا اپنے آپ سے مایوس ہونا، اس سٹریس کے علامات ہو سکتے ہیں جو جسمانی طور پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ سٹریس دراصل ہمارے باڈی کا اور ہمارے برین کا ایک نارمل رد عمل ہوتا ہے۔ ہم کسی وجہ سے پریشان ہیں، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہے، یا خوف میں ہے، یا کوئی خفا ہے، تو اس کے لیے ہمارے باڈی میں، ہمارے برین میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، کورٹیسول ریلیز ہوتے ہیں، جو ہمیں سٹریس کا تھوڑا سا شکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ نارمل بات ہے، سٹریس کا آنا بالکل نارمل ہے۔ اچھے سٹریس بھی ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو پکا نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ کہیں پہ اسٹک ہوا ہے، کہیں پہ پسا ہوا ہے، اور اس کی نماز کا جو ہے ٹائم گزر رہا ہے، تو پریشان ہوگا، وہ خفا ہوگا کہ میری جو عادت ہے، یا میری جو روٹین ہے، یا میری نماز پڑھنی ہے، وہ میرا ٹائم گزر رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوگا، وہ سٹریس میں ہوگا۔ تو یہ نارمل سٹریس ہے۔ اس طرح ایک باپ ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سوچتا ہے، میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، میں نے انجینئر بنانا ہے، میں نے آئی ٹی کروانی ہے بچے کو، تو اس وجہ سے وہ وریڈ ہے، اس وجہ سے وہ سٹریس میں ہے۔ تو یہ نارمل چیز ہے، یہ نارمل ریئیکشنز ہے، نارمل وریڈ ہونا ہے، یہ اس میں کوئی ہمارے باڈی پہ افیکٹ نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ سٹریس جس کی وجہ سے ہماری روٹین ڈسٹرب ہو، ہماری لائف ڈسٹرب ہو، ہم روٹین کے کام نہ کر سکے، ہماری نیند پوری نہ ہو، ہماری نیند خراب ہو، یا ہماری جاب پہ وہ اثر کرے، تو وہ سٹریس پھر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سٹریس کو پھر مینیج کرنا ضروری ہے۔ سٹریس ہمارے ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے جسمانی دباؤ یا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یا ہم کوئی نشے یا منشیات کا شکار ہے، یا ذہنی امراض کا شکار ہے، تو اس میں ہم سٹریس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ یا ذہنی اثرات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پریشان ہو، رشتوں کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے پریشان ہو، اپنی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہو، تو ذہن پہ بوجھ رہتے ہیں، سٹریس کا شکار بناتا ہے۔ جسمانی جیسے میں ہر ٹائم کام کرتا رہتا ہوں، میں ہر ٹائم بزی رہتا ہوں، مجھے پراپر نیند نہیں ملتی، میں پراپر نیند نہیں کر پاتا، تو اس وجہ سے بھی میں سٹریس کا شکار ہو جاتا ہوں۔ تیسرا جو ہے وہ ماحول کی وجہ سے ہونا، یا آپ کے سراؤنڈنگس کی وجہ سے ہونا سٹریس کا۔ فار ایگزامپل آپ کسی مارکیٹ میں رہ رہے ہیں، کسی بازار کے قریب رہ رہے ہیں، وہاں پر ہر ٹائم ٹریفک ہوتا ہے، ہر ٹائم شور ہوتا ہے، ہر ٹائم ہارن بجتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک ذہنی سکون میں، بے چینی میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جبکہ اگر آپ کوئی بھی انسان کوئی ڈرگز لیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ سٹریس نارمل بات ہے، لیکن وہی سٹریس جو آپ کو افیکٹ کرنا شروع کرے، آپ کی روٹین کی لائف ڈسٹرب ہو، تو اس سٹریس کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سٹریس کو مینیج کرنا انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ خود چاہے تو آپ خود بھی سٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ 7 ٹیکنیکس ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے، اس کو آبزرو کرے، اس کو جو ہے لیبل کرے، اس پہ بریدنگ ایکسرسائز کرے، فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جائے، جرنلنگ کرے، یا اس کو خود پہ کوشچن آنسرنگ کرے کہ کس وجہ سے ہے، تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں ان اسٹیپس کی وجہ سے، ان اسٹیپ کی مدد سے۔ لیکن اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ کسی بھی پروفیشنل سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا ادارہ، ہماری ٹیم، ہمارے سائیکیٹرسٹ، ہمارے سائیکالوجسٹ، ہمارے میڈیکل سٹاف 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔